اگر باقی تمام قومیتوں کو بغیر لڑے محبت کے ساتھ اگر کنونس کرنے کی کوشش کی تو یہ میرا جرم ہے. میں نے جب غیر مہاجر حوالے سے جب میں نے پختونوں کے معاملات کے اوپر بات کی تو میرے اوپر ان کا اعتماد تھا جس کی وجہ سے ناظم آباد کے اندر باقاعدہ مہاجر اور پختون کلیش ہو گیا اور اس کلیش میں فائرنگ ہو گئی. اس میں 2-3 پختون زخمی ہوئے اور سیریسلی انجرڈ ہوئے. ایک جماعت کے ایم این اے وہاں پہنچے تھے, انہوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا. انہوں نے کہا اگر بیٹھ کر ٹیبل پہ ہی بات کرنی ہے مقدمات کی بجائے تو پھر میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, میں آفاق کے پاس جاؤں گا. اگر پختونوں نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا تو کوئی میرا کردار ہوگا جس کی وجہ سے اعتماد کیا تھا. ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آفاق اپنی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ہم سے نفرت نہیں کرتا, اور جو شخص اپنی قوم سے محبت کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا, اور جو شخص اپنی قوم سے محبت نہیں کرتا وہ دوسرے کے ساتھ وفا کیا کرے گا. اس بات کو ریئلائز کر کے 3 ویگوں بھر کے یہاں پر جو ہے وہ پختونوں کی آ گئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر پہ بیٹھ کے جرگہ کریں گے کہ صاحب یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں نے جو مہاجر جن کے ہاتھوں سے فائرنگ ہو گئی تھی میں نے ان کو لوگوں کو بھیج کے میسج کیا اور وہ انہوں نے بھی میری عزت رکھی کہ میرے کہنے پر وہ یہاں تشریف لے آئے. اسی گھر میں بیٹھ کے اسی لان میں بیٹھ کے 50-60 بزرگ پختونوں کے اور مہاجروں کے بیٹھے ہوئے تھے, جرگہ ہوا اور میں نے فیصلہ کیا. 1 دن میں فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے دن سب لوگ مٹھائی اور ہار لے کر آئے اور اتفاق سے یہاں پر کوئی جرنلسٹ اتفاق سے موجود تھے کیمرے کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس مسئلے پر آپ نے کردار. میں نے کہا میں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. بھائی ان لوگوں کا دل بڑا تھا کہ انہوں نے میری بات مان لی اور ایک دوسرے سے معافی مانگ کر گلے مل لیے. میں نے مہاجر خاندان مہاجر فیملی کو کہا کہ تمہارے ہاتھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے اور تم وہاں کمپنسیشن کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کمپنسیشن گئی بھاڑ میں. جب ایک زیادتی ہو گئی اور تم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہو کہ ہاں غلط ہو گیا تو میں نے کہا تمہیں اس وکٹم کے گھر جانا چاہیے. اور میں نے وکٹم کے لوگوں کو سمجھایا کہ جب یہ تمہارے گھر آئے گا تو تمہیں بڑا دل کر کے اس کو معاف کرنا ہے, وہاں جھک جھک نہیں کرنا. تو انہوں گلے ملے, وہ ان کے گھر گئے, پختونوں نے اعتماد کیا تو میرے پاس جرگے ہوتے ہیں نا. آج اس ساری صورتحال کو دیکھ کر میری تمام کمپین جو میں نے یہ سفید پرچم میں نے متعارف کیوں کروایا تھا, میں نے سفید پرچم متعارف اس لیے کروایا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آفاق احمد کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ عوام کا مینڈیٹ میرے پاس نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ مینڈیٹ دینے والے لوگ مجھ سے خفا ہیں. سب کو معلوم ہے کہ مینڈیٹ کہاں بنتا ہے, سب کو معلوم ہے کہ فیصلے الیکشن کے کہاں ہوتے ہیں. مجھ سے وہ راضی نہیں ہے, مجھ سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے, نہیں ہے میرے پاس مینڈیٹ. لیکن اگر میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر کسی کو میری کسی موو سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ کی مطلب سب سے بڑی آئینی شخصیت وہ اگر یہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا. عدالت ہے, اگر غلط ہے تو عدالت سے چلے جاؤ, رجوع کر لو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو کل واقعہ ہوا وہ آپ نے صرف اس لیے کیا, اور سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ شہر میں خوف و ہراس پھیلائیں, پینک کریں, یا آپ ان طاقتوں کو جو مجھے روکنا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ جواز فراہم کریں گے دیکھو صاحب یہاں پہ شہر میں حالات خراب ہیں اس لیے آپ جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی کو روک لیجئے. بات یہ ہے کہ تمام لوگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آفاق جب ایکٹیویٹی کرتا ہے سب پریشان ہوتے ہیں. کل شہر میں جو کچھ ہوا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. وہاں واویلا مچایا گیا کہ جناب 5 بندے مر گئے, کسی نے کہا 7 لوگ مر گئے, اور ڈمپر کچل کے چلے گئے. اور جو میں ابھی بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جس طرح ڈمپر کو فوکس کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک موٹر سائیکل اس ڈمپر کے آگے پھینکی گئی اور اس کے بعد وہ ڈمپر اس کے اوپر سے اس پہ سے گزر گیا اور شور مچایا, کچل کے دوبارہ یہ لوگوں کو بھاگ رہا ہے, دیکھو یہ بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد ڈمپر کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ ٹرن ہوا ہے. کیا سی سی ٹی وی کیمرے اس طرح ٹرن ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہمارے جو ادارے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیا اس ڈمپر کے ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا, فل ٹائم اس کے ساتھ موو کیا اس کیمرے نے.
اس کا مقصد ہے کہ آپ سارے کیمرے لگا کر باقاعدہ یہ ویڈیو بنا کر پورے شہر کو پینک کرنا چاہتے تھے. اس شہر کے اندر آپ نے واویلا مچایا اور اس کے بعد آپ نے ڈمپر جلوا دیے. اور ڈمپر جلوانے کے بعد آپ نے ڈمپر والوں کو بھی لا کے کھڑا کر دیا اسی جگہ پر, اور انہوں نے بھی پاکستان کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں. ابے بھائی, ایک بندہ مرد آباد کہہ رہا ہے, ایک بندہ بائیکاٹ کر رہا ہے. یہ میرے باپ دادا کا ملک ہے. ہم بائیکاٹ اور مرد آباد سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم اس ملک کے خلاف نعرے سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم بھائی چارگی چاہتے ہیں. ہم پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کی ایجوکیشن چاہتے ہیں, ملازمت چاہتے ہیں, بزنس کے مواقع چاہتے ہیں. لیکن ہماری اس پرامن جدوجہد کو سبوٹیج کرنے کے لیے آپ دہشت گردی کریں, اور اس دہشت گردی کے جو مجرمان ہیں, جو مین کلپریٹس ہیں, ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. میرے دلوں میں وسوسے آ سکتے ہیں. میرے ساتھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آفاق بھائی, اگر اس شہر کے اندر یہ سب ویڈیو کلپس موجود ہیں, یہ موجود ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین کے گھر کے اوپر میٹنگیں ہوئی ہیں اور وہاں ان حاجیوں کو بلایا گیا ہے جنہیں پیرول پر رہا کروایا گیا تھا, اور وہاں ٹارگٹ اسائن کیے گئے ہیں, اور یہ سب کچھ ہوا ہے, اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں لوگوں کے. میں جس طرح بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیے, سیاسی مخالفین کو کھود کے نکال لیا جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس واقعے کے اندر ملوث تمام لوگوں کو ایک دن میں گرفتار کر کے آپ عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شہر کے اندر جو امن و امان تباہ کر رہا ہے وہ کون ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں تصادم سے بالکل گریز کر رہا ہوں, اور میں ظاہر ہے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شہر میرا اور ملک کے حالات سے میں واقف ہوں. کوئی سیاسی جماعت کے ایم سی کی عمارتوں پہ قبضے کر کے اپنے آفیسز کھول کے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. پلے گراؤنڈز کے اندر جہاں چاہیں آپ انکروچمنٹ کر کے اپنے آفیسز بنا لیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور آفاق احمد ایک لیگل پراپرٹی کے اوپر اس مالک مکان کی اجازت سے, اس مالک مکان کی رضامندی سے وہاں آفس کھولنا چاہتا ہے, اور اگر وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تو آپ وہاں اس کو نہیں الاؤ کرو گے. اور وہاں پر آپ نے پرچم بھی لگا دیے, اور آپ نے کہا کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ 6 تاریخ کو ہم عید ملن پارٹی کریں گے. اور پھر پولیس کے الرٹ بھی جاری ہو گئے کہ جناب یہاں تصادم کا خطرہ ہے, اور یہاں پر ایک پارٹی اپنے آفس کی اوپننگ کرنا چاہتی ہے اور ایک پارٹی یہاں پر جو ہے وہ عید ملن پارٹی کرنا چاہتی ہے. آفاق احمد تصادم نہیں چاہتا تھا. آفاق احمد نے 6 تاریخ کا پروگرام کینسل کر دیا. یہ اس پاکستان میں اور اس شہر میں جو امن و امان کے ذمہ دار ادارے ہیں, جو انفارمیشن کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں, جو خفیہ کا احساس ہونا چاہیے کہ آفاق نے تصادم سے بچنے کے لیے جب وہاں پر کسی جماعت نے اپنا عید ملن پارٹی رکھی اور پرچم لگائے اور باقاعدہ وہاں پر اس قسم کا ماحول پیدا کیا کہ جناب تصادم ہو جائے گا, آفاق نے کہا بھائی آپ آفس کی اوپننگ بعد میں کر لیجئے گا. آفاق اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اگر آفاق کو آپ روزانہ یہ کہیں تصادم ہو جائے گا تو آفاق گھر میں بیٹھ جائے, آفاق اپنا گلا گھونٹ لے. اگر تصادم کا بار بار یہ جواز پیش کیا جائے تو پھر اس شہر کے اندر قانون کہاں ہے, اس شہر کے اندر ادارے کہاں ہیں, اس شہر کے اندر پولیس اور رینجرز کہاں ہیں؟ اگر مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھیڑیا مارکیٹ میں آ جائے اور اس کے بعد ہم سارے شہریوں کو کہیں کہ اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھیڑی کو گرفتار کر لیجئے, بھیڑی کو قید کر لیجئے یا اس کو مار دیجئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ صاحب بھیڑیا آ رہا ہے اس لیے تمام لوگ جو ہے وہ گھروں میں قید ہو جائیں؟ بھائی جو دہشت گردی کر رہا ہے, جو امن و امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اس کے خطرے کے پیش نظر مجھ سے میری سیاسی ایکٹیویٹی کو بند کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا.
مہاجر قومی موومنٹ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ جو کل ہوا ہے وہ انتہائی الارمنگ ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی وقت بھی شہر کا امن تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں. اگر آج انہیں گرفتار کر کے انہیں عوام کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا اور انہیں ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا. جو لوگ کل کے واقعے میں ملوث ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کسی کے بھی فیوریٹ ہوں, انہیں گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. عوام کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے تاکہ عوام پہچان سکے کہ اس شہر کا امن کون تباہ کر رہا ہے اور کون دہشت گردوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بربادی کر رہا ہے. یہ جو نورا کشتی چلتی ہے یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی. سب ایک ساتھ مل کے کاروبار کر رہے ہیں, سب اس شہر کا امن تباہ کر رہے ہیں اور اس شہر سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن اس شہر کے اندر میرا نہیں لیکن عوام کا لوگوں کے دلوں میں ضرور خوف ہے, کیونکہ آفاق کی حیثیت نہیں ہے, کمزور ہے آفاق. لیکن جس طرح لوگ جمع ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں سے خائف ہیں کہ یہ لوگ اگر جمع ہوئے اور اگر عوام جمع ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنی اور عوام جمع ہو کر اگر ایک دوسرے کی امید بنی تو پھر جو لوگ اب تک عوام کو بیوقوف بناتے رہے ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ لپٹیں گی. آفاق احمد نے جو بھی مطالبات کیے ہیں اس وجہ سے کیے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ عوام پرامن طریقے سے لوگوں کو یہ بتائے کہ بھائی ہم انسان ہیں, زندہ ہیں, ہمیں نوچتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو جب سڑک پہ سے کھرچ کے ان کی لاشیں اٹھاتے ہو جو ٹینکر اور ڈمپر کے نیچے آتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم ان کی تصویریں دیکھتے ہیں تو لوگ گھروں میں دہل جاتے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. کل جو واقعہ ہوا ہے سر کچل گیا, شناخت نہیں ہو سکتی تھی, جیبوں میں سے اس کے جو ڈاکومنٹس تھے اس سے اس کی شناخت کی گئی اور چھپا والا اس کو کھرچ کے نکال رہا تھا. ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہم انسان ہیں, زندہ ہیں. جب ہمارے معصوم بچوں کے خواب چکنا چور ہوتے ہیں اور وہ میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں صرف اس لیے ایڈمیشن نہیں لے سکتے کہ متعصب گورنمنٹ ان کے مارکس خراب کرتی ہے, ان کے ریزلٹس خراب کرتی ہے جان بوجھ کے, ہمیں دکھ ہوتا ہے ان بچوں کے رونے پر. جب باپ سے کوئی فرمائش بچہ کرتا ہے اور باپ اپنی بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور اگر اس دکھ کو ہم محسوس کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم زندہ ہیں, ہمیں لاشیں سمجھ کر ہمارے اوپر سے رونتے ہوئے گزرو مت. اس احتجاج کا بنیادی مقصد صرف یہ, اور صرف یہ ڈمپر کے خلاف نہیں ہے, یہ تو بیسیکلی گورنمنٹ کی زیادتیوں کے خلاف ہے. ڈمپر کا بھی قصور تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ڈمپر کو آزادی کس نے دی؟ ڈمپر سے پیسے وصول کر کے شہر میں دندنانے کی آزادی تو ظاہر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دے رہی ہے. ہمارا اگر احتجاج ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, اس بدعنوان گورنمنٹ کے خلاف ہے, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم زندہ ہیں. ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے کہ آپ مجھے مار دیجئے تو یہ خاموش رہے گا اور یہ اگر مارے جائیں تو میں خاموش رہوں گا. یہ شہر, اس شہر میں بسنے والی مہاجر قوم اور اس شہر میں بسنے والے ہر اس شخص کا شہر ہے جو اس شہر کو اپنا کہتا ہے اور جو اس شہر سے محبت کرتا ہے. اور ہم سب مل کر ان زیادتیوں کے خلاف پرامن احتجاج کریں گے 12 تاریخ کو. اور میں تمام لوگوں کے پاس گیا تھا, بہت اچھا رسپانس تھا, لیکن میں بعض جگہ نہیں جا سکا. میں آج آپ کے توسط سے تمام سول سوسائٹیز کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور اس احتجاج میں شریک ہوں. یہ پرامن احتجاج ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی ٹائر نہیں جلا رہا, کوئی ہنگامہ نہیں کر رہا. اپنی اپنی گاڑیاں گھروں سے لے کے نکلیں, اپنی اپنی موٹر سائیکلیں گھروں سے لے کے نکلیں. تمام برادریاں, چاہے وہ سلطان پور کی برادری ہو, چاہے وہ پرتاپ گڑھ کی برادری ہو, چاہے وہ بندھانی برادری ہو, چاہے وہ راجپوت ہوں, چاہے وہ رانگڑ ہوں,
چاہے وہ عباسی برادری ہو، چاہے وہ قائم خانی ہوں، میں سلطان پور کے لوگوں سے، شاہجہاں پور کے لوگوں سے، تمام برادریوں سے میں اپنی درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اس قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر پرامن احتجاج کے لیے بلا خوف گھروں سے نکلیں سفید پرچم لے کر. ہم کوئی ہنگامہ کرنے نہیں جا رہے. اسی طرح میں تمام سندھی بھائیوں سے، پشتون بھائیوں سے، بلوچ بھائیوں سے، پنجابیوں سے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کو اپنا سمجھتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے پرامن طریقے سے آئیے، اپنے اپنے گھروں سے اپنی گاڑیوں پہ باہر نکلیں، اپنے خاندان کو لے کے باہر نکلیں اور پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروا کے پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں. یہ احتجاج اس شہر میں تبدیلی کی بنیاد ڈالنے جا رہا ہے. اس شہر کی جو تقسیم ہے لسانی بنیادوں پر، اس کو اگر ختم نہیں کر سکا تو اس کو منیمائز کرنے جا رہا ہے، اور اس عمل میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں پھر دوبارہ تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس شہر کا امن مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اگر کوئی شہر کا امن تباہ کر رہا ہے تو اس سے ڈرا کر شہر کے لوگوں کو گھروں میں قید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو امن تباہ کر رہا ہے اس کو گرفتار کر کے شہر کو محفوظ بنانا حکومت کی ذمہ داری. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو جو میں بات نہیں کر سکا ہوں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. صحیح بتائے گا، اپیل بھی کر رہے ہیں. گزشتہ رات جو وہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا، وہاں خانہ جنگی کا بھی صورتحال نظر آ رہی تھی. اگر عوام کراچی کی آپ کے ساتھ نکل کے باہر آتی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس سے رخ امن کے معاملات بن جائیں، اس وقت آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ میں نے یہی تو بھی آپ سے عرض کی کہ اگر کوئی موذی جانور وہ شہر میں ہو تو شہریوں کو گھروں میں قید کرنا ضروری ہے یا اس موذی جانور کو گرفتار کرنا ضروری ہے؟ دہشت گردی کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں، عوام زیادہ ہے جو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتی ہے. تو آپ اکثریت کو ان چند لوگوں کی وجہ سے تو قید نہیں کر سکتے، ان کی تمام سرگرمیاں تو معطل نہیں کر سکتے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، حکومت کے پاس وقت ہے، اور میرا خیال یہ کہ بہت جلد یہ سب پہنچ چکے ہیں. اور میں نے جس طرح عرض کی کہ خدا نہ کرے اگر آپ تمام لوگوں کو جانتے بوجھتے کہ اس میں ویڈیو کے اندر لوگ موجود ہیں جنہیں لوگوں نے سرکل کر کے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایکسپوز کیا ہے، جن کے جو ٹیلی فونک کنورسیشنز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، تو اس کے باوجود اگر ان مین کلپرٹس کو حکومت گرفتار نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے کہ میں بھی اس طرح سوچ سکتا ہوں اور عوام بھی سوچ سکتی ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ حکومت کی مرضی سے ہوا ہے. اگر اس میں حکومت ملوث نہیں ہے تو انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے. بتائیے گا کہ ایک ایسوسیشن نے پریس کانفرنس کی، ڈمپر ایسوسیشن ہے، ان کا جو رویہ تھا بات کرنے کا وہ دھمکی آمیز تھا کہ اگر 12 تاریخ کو یہ ریلی نکلتی ہے تو پورے پاکستان کی سڑکیں بند کریں گے، ہیوی ٹریفک بند کریں گے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک آدمی بیٹھ کر جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت سارے ٹولز استعمال ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان سب کا ہینڈلر کوئی ایک ہے، اور عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا ہینڈلر کون ہے. چیئرمین صاحب، جس جگہ پر آپ نے ملاقات کرنے کا پہلے سے بتا کیا اور دوسری موڑا اسی جگہ سے اس وقت ناگزیر واقعے کا آغاز ہوا، کیا آپ اپنا پوائنٹ بدلیں گے یا اس بارے میں کچھ آپ کیا چیز ہے، کچھ بحث ہو رہی ہے یہ بات؟ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ دیکھیے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی ریلی نہیں ہے، اس لیے کہ ریلی کا کوئی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، وہاں پہ رک کر خطاب ہوتے ہیں. میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ سفید پرچم لے کے گھروں سے نکلیں. لوگ گھروں سے نکل کے کوئی کہاں سے نکلے گا، کوئی کہاں سے نکلے گا، میں انہیں جوائن کروں گا. عوام مجھے جوائن نہیں کرے گی، میں انہیں جوائن کروں گا، صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس احتجاج میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں کہ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے میں یہ سفید پرچم لے کے علامتی طور پر لوگوں سے حکومت سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے گھر سے باہر نکلا ہوں. تو کوئی اجتماع خطاب کے لیے نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا ضروری ہوا کہ لوگوں کو منظم کرنے کے لیے
بات بھی کرنی پڑی تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو میں یہ ہدایت کر رہا ہوں، جو شرکاء آئیں گے، جو لوگ شریک ہوں گے، جو شہر سے لوگ گھر سے باہر نکلیں گے، چاہے وہ ورکر ہو چاہے وہ ہمدرد ہوں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں پر نگاہ رکھیں، اس لیے کہ لوگ آپ کی جدوجہد کو سبوٹیج کرنے کے لیے نعرے بازی بھی کر سکتے ہیں، شیطانی بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسی وقت پکڑ کے اور انتظامیہ کے حوالے کیا جائے۔ دوسرا، ایک اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنے لوگ مائیں بہنیں بزرگ نوجوان جو لوگ گھروں سے فلیگ لے کے وائٹ پرچم لے کے باہر نکلتے ہیں، وہ اپنے فون اور فون میں ڈیٹا وہ لے کر نکلیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم رابطے کے لیے اس فون کو استعمال کریں، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس فون ہے تو آج کل جو مطلب یہ دور جو ہے ٹیکنالوجی کا، تو کوئی بھی شخص گاڑی میں بیٹھ کر آپ تمام لوگوں سے، چاہے وہ کتنے ہی لوگ ہوں، چاہے وہ 50,000 ہوں چاہے وہ لاکھ ہوں، ان سب سے بات ہو سکتی ہے۔ تو تمام لوگ اپنے فون لے کر اپنے ساتھ آئیں، جن کا اگر پاور بینک ساتھ لا سکتے ہیں پاور بینک بھی ساتھ لائیں، تاکہ اگر آپ کی بیٹری لو ہو تو آپ اس کو چارج کر سکیں، اور اس میں ڈیٹا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی چانس ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے قائدین آپ عوام سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کر لیں اسی وقت، تو تمام لوگ اپنے فون ساتھ لائیں۔ جی آپ فرمائیے۔ اچھا عفان صاحب یہ بتا دیں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کراچی کا امن کون خراب کرنا چاہتا ہے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے رمضانوں میں کسی لیاقت محسوس کے پاس بیٹھ کر افطاریاں کر رہے تھے؟ دوسرا، آج حکومت سندھ کی ترجمان ہے سعدیہ جاوید، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آفاق احمد کی سیاسی ایکٹیویٹی سے ان کے مخالف ہے، اس میں آ کے یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں۔ میں دیکھیے، جو آپ نے جو فرمایا وہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو افطار اور ڈنر پہ لوگوں نے دیکھا ہے، کل بھی انہیں ساتھ ہی دیکھا ہے، تو کل کا جو کچھ مطلب جو کانسپریسی تھی جو کل جو اس شہر میں ہوئی ہے، اس میں بھی ساتھ ہی دیکھا ہے کہ آفاق احمد تو شہر میں موو کرے تو وہ ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر میرا، دعوے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اسی شہر کے اندر ظاہر ہے اگر کوئی اسلحہ لہراتا ہوا آپ کے پاپولیٹڈ ایریا کے اندر اگر آیا ہے اور 5 منٹ پہلے آپ وہاں خطاب فرما رہے تھے، تو ظاہر ہے یہی کچھ پہلے رمضان میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کل بھی ایک ساتھ ہی نظر آئے سب کو۔ تو میرے خیال ہے عوام کو سمجھانے کی شاید اب ضرورت نہ پڑے، عوام بعض چیزیں تو عوام مجھے سکھا رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو مجھے عوام کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر یہ ری ایکشن دیجیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ زیادہ مسئلہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انٹرویو کر رہے ہیں، اس وجہ سے زیادہ پرابلم لوگوں کو ہو رہی ہے، اگر آپ وہاں سے چھوڑ دیں ایکٹیویٹی تو شاید وہ برداشت کر سکیں آپ حکومت سے۔ یار اس شہر میں بنوں سے آ کے کوئی سیاست کر سکتا ہے، میں جو ہے وہ اپنے شہر میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں کر سکتا، مطلب بنوں سے آگے آپ یہاں سیاست کر لیجئے، آپ چکوال سے آگے یہاں سیاست کر لیجئے، اور آفاق احمد اپنے شہر میں رہ کر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ سر سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں چل رہی تھی آپ سے منسوخ کر کے کہ آپ یادگار شہدا بھی جائیں گے، تو کیا یہ درست ہے آپ جائیں گے یادگار شہدا؟ اچھا میں ایڈ کروں گا کہ سوشل میڈیا پر آپ کے نام سے کچھ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں جس پہ اس قسم کی کچھ افواہیں پھیلتی رہتی ہیں، تو 12 تاریخ کے حوالے سے آپ جی میں دیکھیے ہمارا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ آفاق نیوز ہے، ٹھیک ہے نا، جو یہ جو اکاؤنٹ کے اوپر ایک اکاؤنٹ کے اوپر اس پہ چلا بلو ٹک لگا ہے وہ فیک ہے، اور اس پہ یہ خبر چلائی گئی کہ شہدا کے قبرستان جائیں گے اور یا یادگار شہدا جائیں گے، اسی طرح کی ایک آدھ دو اور فیک نیوز تھی، تو میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ شہدا کی قبروں پہ جا چکا ہوں، ظاہر ہے جو شہدائے اردو ہیں
میں ان کی قبروں پہ جا چکا ہوں. تو جو مہاجر حوالے سے شہداء ہیں تو پورا شہر قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو لیکن میں نے ابھی کچھ ایسا کہا نہیں ہے, وہ فیک نیوز تھی, وہ چلا دی لوگوں نے. اچھا آفاق صاحب یہ بتا دیں کہ 12 تاریخ کو ہونے والی ریلی کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں ختم ہوگی؟ دیکھیے یہ ریلی ہے نہیں. میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے سفید پرچم لے کے نکلیں. لوگ ظاہر ایک دوسرے سے فون کر کے رابطہ کر کے, میں نے جس طرح کہا بھائی میں جو لوگ وہاں نکلے ہوں گے تو میں جا کے ان کو جوائن کروں گا. تو کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر اختتام ہوگا. لوگ احتجاج ریکارڈ کر کے 1 گھنٹے بعد بھی واپس جا سکتے ہیں اور لوگ پوری رات بھی سڑکوں پہ گھوم سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے شہر کراچی کے حادثات کی جب بات کی اس پہ آپ نے آواز اٹھائی, اس کے بعد جب یہ کے بعد دیگر ٹریفک کے حادثات ہوئے, لوگ اس میں جو ہے اپنی جانوں سے گئے, مستقل افراد نے ڈمپروں کو آگ لگائی, تو فوری طور پہ جو ان کی نمائندہ تنظیم تھی انہوں نے آپ کے خلاف جو ہے مقدمات درج کروائے اور آپ کو جو ہے ان کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیگل ٹیم آپ کے پاس موجود ہے. کل رات کو جو لیاقت محسوس ہے جس طریقے سے جو ہے پاکستان کی مخالفت کی بات کی ہے, تو کیا آپ ان کے خلاف ریاست کے مخالف جانے پر کوئی قانونی کارروائی کے لیے آپ رابطہ کریں گے یا اپنی ٹیم آپ کی اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے؟ اچھا اس میں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو دیکھیے میں ہر مرتبہ جو ہے وہ ایگزامپل الطاف صاحب بن جاتے ہیں, لیکن تعلق نہیں ہے. اس شخص نے غلطی کی اور وہ غلطی ہے, گناہ ہے کہ میرے باپ داداؤں کے وطن کو کوئی مردہ باد کہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی ایف آئی آر کسی پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچ نے نہیں کٹوائی بلکہ اسٹیٹ نے کاٹی. آج کے اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص یہ کہے کہ ہم پاکستان کا بائیکاٹ کرتا ہے. آج بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور میں انتظار کروں گا کہ اسٹیٹ اس پر کیا کرتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر بھی اسٹیٹ نے کیا تھا, یہاں پر بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے تو اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اچھا آج شام 7 بجے ایک ایف آئی آر کروانے کے لیے کچھ لوگ جا رہے ہیں گارڈن تھانے میں لیاقت محسوس کے خلاف, کچھ علاقے کے نوجوان, آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ انتظار کریں کہ اسٹیٹ کیا کارروائی کرتی ہے, اس لیے کہ ہمیں اسٹیٹ کو اس کی ذمہ داری نبھانے کا موقع دینا چاہیے. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو پھر لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دوسرے معاملات کے اندر اسٹیٹ کا رویہ کچھ اور ہے, اس معاملے میں اسٹیٹ کا رویہ کچھ اور ہے. ویٹ کرو. میرا یہ آخری سوال ہے کہ بتا دیں کہ آپ کہاں پر لوگوں کو جمع کریں گے تاکہ میں 4 بجے اور 5 بجے کے بعد کسی وقت بھی جو ہے وہ میں جوائن کروں گا کہیں پر بھی ساتھیوں کو. ہو سکتا میں ظاہر ہو سکتا ہے واٹر پمپ ہو سکتا ہے یو پی موڑ ہی ہو جہاں میں پہلے کہا تھا. کراچی کی اور مزید سیاسی پارٹیوں نے بھی آپ کی جو ریلی ہے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے آپ کے ساتھ؟ جی بہت سارے لوگوں نے کیا, تمام تاجر تنظیموں نے کیا ہے, اور تاجر تنظیموں کے جو اتحاد ہیں انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. بلکہ انہوں نے اصولی طور پر یہ طے کیا ہے کہ مارکیٹوں میں سینکڑوں دکانیں ایک مارکیٹ میں ہوتی ہیں, اور مارکیٹ کی یونینوں نے اس بات کا پرومس کیا ہے کہ ان کی دکان کے اوپر 4 سیلز مینز ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم اس میں سے 1-2 سیلز مینز جو ہے وہ ریلی کے لیے وقف کریں گے اور ہم خود بھی شریک ہوں گے. جو ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہاں ریلی میں پائیں گے, اور وہ سب آنے کے لیے تیار بیٹھے. انہوں نے فلیگز بنائے اپنی مارکیٹوں میں لگائیں, تو ایک مثبت رجحان ہے اس وقت. اور ظاہر ہے وہ اس لیے ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کا شو نہیں ہے بلکہ یہ کراچی والوں کا شو ہے, کہ کراچی والے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.